لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ غار حرا جی چوٹی تے اساں الحمدللہ بیٹھا آیوں اساں جی خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالی اساں گناہگارن کے فقیرن کے ناچیزن کے یہ مقدس مقامات یہ جن جبلن کے متاں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا قدم مبارک لگائے اج اساں گناہگار اتنے موجود آیوں۔ غار حرا جو تعارف اردو زبان میں کچھ تواں کے ٻدائیندو نا ناظرین و حاضرین۔ غار حرا مکہ مکرمہ کا نہایت مبارک باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار حرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے عبادت کرنے کے لیے غار حرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری دلجمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی۔ غار حرا میں آپ علیہ السلام کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئیں، تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ 3 باتیں نہیں ہیں۔ لمبائی چوڑائی کے حساب سے اور مسافت کے حساب سے غار حرا 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے۔ یہ غار جبل حرا میں قبلہ رخ واقع ہے، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہے۔ پہلی وحی کا نزول سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار حرا میں اتری، جو کہ 30ویں سپارے کی سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ غار حرا کفار مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ اس وقت غار حرا نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ واقع شق صدر بھی اسی غار پر ہوا۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے اسے دھویا اور پھر کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ آپ وحی کے مضبوط دل کے ساتھ طہارت کے نہایت کامل احوال میں حاصل کریں۔ غار حرا کی فضیلت یہ بھی ہے کہ غار حرا غار ثور سے افضل ہے، اس لیے کہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار علیہ السلام کے قدم چومے، جبکہ غار حرا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ اس کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص غار حرا پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم، اس کی پریشانیوں، اس کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب چومے ہیں قدم ثور و حرا نشا کے، مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام، دونوں غاروں کو سلام۔ دعوانا